نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 37 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ آیت 37۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آیت 38۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ آیت 39۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین۔ آیت 40۔ ترجمہ: یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنا لیا ہو، یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور شرعی احکام کی تفصیل کرتا ہے۔ اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نے اسے بنا لیا ہے؟ آپ جواب دیں، اچھا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت گڑھ لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکو بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اسے جھٹلایا جس کا علم حاصل نہ کر سکے اور نہ وہ اب تک اس کی حقیقت سے واقف ہوئے۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے۔ آپ کا رب شرارت پسندوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 37 سے 40 کا۔ تفسیر۔ آیت 37۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے اعجاز کا بیان۔ قرآن کے اعجاز کا بیان ہے کہ انسان اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت تو درکنار ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی لطافت و حلاوت، اس کی جامعیت، اس کے گہرے معانی اور اس کے پرمغز مطالب جو دنیا اور آخرت میں مفید ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جس کی ذات و صفات مشابہت سے اور اقوال و افعال مماثلت سے بری ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں، اور قرآن اللہ کے سوا کوئی اور بنا کر پیش نہیں کر سکتا، خواہ دنیا کے تمام انسان مل کر ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ یہ پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، ان کا نگران ہے اور بتاتا ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں لوگوں نے مل کر تحریف کر ڈالی ہے۔
اس میں شریعت کے احکام تفصیل ہیں، شریعت کے احکام کی تفصیل ہے اور حلال و حرام کا کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ آیت 38، بار بار مطالبے کے باوجود کوئی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکا، یعنی اگر قرآن میں تم کو شبہ ہے اور تمہارا یہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنا لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم جیسے ایک انسان ہیں اور امی ہیں۔ اگر تمہارے الزام کے مطابق انہوں نے یہ قرآن بنا لیا ہے تو تم بھی قرآن جیسی کم از کم ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، اور جس انسان اور جن کو اس کام میں ہاتھ بٹانے پر بلا سکو بلا لو۔ یہ تیسرا مقام ہے جس میں کافروں کو مقابلے پر بلا کر عاجز کیا گیا ہے کہ کافر سب مل کر بھی اس جیسی ایک آیت نہ بنا سکیں گے۔ سورہ اسراء کی آیت 88 میں فرمایا، آپ فرما دیں اگر اس جیسے قرآن کے بنانے کے لیے تمام انسان اور جن بھی جمع ہو جائیں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے باوجود بھی اس جیسا قرآن نہ بنا سکیں گے۔ جب لوگ پورا قرآن بنانے سے عاجز ہو گئے تو پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ سورہ ہود کی آیت 13 میں تم بھی 10 صورتیں گڑھ لاؤ، اس سلسلے میں جس کو بلا سکو بلا لو، مگر یہ بھی مطالبہ مشرکوں سے پورا نہ ہو سکا۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو جیسا کہ اس صورت میں کہا گیا ہے۔ اس طرح بقرہ میں فرمایا آیت 23 اور 24 میں، اگر تم کو اس قرآن میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی ایسا نہ کر سکو گے تو جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ۔ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ مجھے زبردست معجزہ قرآن ملا۔ مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ انہی کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ قیامت تک آپ کے دین میں داخل ہوتے رہیں گے۔ آیت 39، قرآن کو نہ ماننا جہالت و نادانی، یعنی ان لوگوں نے بلا سوچے سمجھے قرآن کو جھٹلا دیا، اپنی بیوقوفی اور جہالت سے اس کی ہدایت اور اس علم سے کورے رہے اور اب تک اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے۔ پھر فرمایا کہ پہلی قوموں نے بھی نبیوں اور کتابوں کو اسی طرح جھٹلایا تھا، پھر جب انہوں نے ظلم و سرکشی سے، کفر و عناد سے اور جہالت و نادانی سے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی انہیں غارت کر دیا۔ لہٰذا اے جھٹلانے کو اس خبردار کہیں تمہارا بھی یہی انجام نہ ہو۔ آیت 40، قرآن پر سب ایمان لانے والے نہیں، یعنی کچھ لوگ تو قرآن پر ایمان لا کر آپ کے سچے تابعدار بن جائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور کچھ کفر ہی پر مر جائیں گے اور اسی پر ان کا حشر ہوگا۔ اللہ شرارت پسندوں کو خوب جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون نہیں، جو ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق راہ یافتہ اور گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق دیتا ہے۔ وہی برکت والا ہے، بلند و برتر ہے اور پاک و مبرہ ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت 41، وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ آیت 42، وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ آیت 43، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون۔ آیت 44۔ ترجمہ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ فرما دیں کہ میرے لیے میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم میرے عملوں سے بری ہو اور میں تمہارے عملوں سے۔ ان میں سے کچھ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، کیا آپ ان بہروں کو سنا رہے ہیں اگرچہ ان کے پاس عقل بھی ہو؟ اور کچھ ان میں سے آپ کو دیکھتے ہیں
تو کیا آپ اندھوں کو راہ بتا رہے ہیں اگرچہ انہیں دکھائی نہ دیتا ہو؟ اللہ کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 41 سے 44 کا۔ تفسیر آیت 41: کافروں کے اعمال سے انبیاء بری ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اگرچہ یہ مشرک آپ کو جھٹلا رہے ہیں مگر آپ ان سے اور ان کے عملوں سے بری ہیں۔ سورہ کافرون کی آیت 20 میں فرمایا، آپ فرما دیں کہ اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرنے کا، یعنی میں خالق کا پرستار ہوں اور تم مخلوق کے، میں تمہارے عملوں سے بری ہوں۔ خلیل اللہ نے اور ان کے ماننے والوں نے مشرکوں سے کہا تھا، سورہ ممتحنہ کی آیت 4 میں، ہم تم سے تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں اور اللہ ہی کے پرستار ہیں۔ آیت 42: ہدایت انبیاء کے اختیار میں نہیں، یعنی بعض لوگ بڑی توجہ سے کان لگا کر آپ سے قرآن عظیم اور حدیثیں سنتے ہیں جن سے ان کی دینی و دنیوی اور روحانی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن ہدایت آپ کے اور ان کے اختیار میں نہیں۔ آپ ان بہروں کو سنانے پر قادر نہیں کیونکہ ان کے دلوں کے کان نہیں۔ آیت 43: ازلی بدبخت ہدایت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے آپ کی نرم و پاکیزہ عادتیں، صاف اور ستھرے اخلاق اور نبوت کی روشن دلیلیں ہیں، لیکن پھر بھی ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایمان والے تو انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان تازہ کر کے ان میں اضافہ کر لیتے ہیں، مگر یہ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ایمان والے آپ کو عزت سے دیکھتے ہیں اور بے ایمان حقارت کی نگاہ سے۔ سورہ فرقان کی آیت 41 میں فرمایا، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا یہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، بھلا دلوں کے اندھوں کو کون راہ دکھائے؟ آیت 44: اللہ ظالم نہیں، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن سے اس نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی، اندھوں کو بینائی بخشی، تاریک دل روشن کیے، بہرے کان کھولے اور پردے والے دلوں کے پردے ہٹا دیے، اور کچھ لوگوں کو گمراہ کیا اور بے ایمان بنایا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ حاکم بدن اللہ نے ظلم کیا، وہ حاکم جس طرح چاہے اپنے ملک میں تصرف کر لے، اس کے حکم کے آگے دم نہیں مارا جا سکتا، اس کے علم و حکمت اور کمال اور عدل کے آگے کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی پر ظلم روا نہیں رکھتا بلکہ خود لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ آخر میں فرمایا، اے میرے بندو، تمہارے عمل ہی ہیں جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، لہذا جو بھلائی پائے اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو برائی پائے اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ یونس کی آیت 37 سے 44 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔